السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستانی ہارٹ ٹچنگ رومانٹک ڈراماز پر مبنی ہے۔ ان ڈراماز میں آخر کیا خاص بات ہے؟ یہ ڈراماز اتنے انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے آپ اپنی زندگی کی تمام پریشانیاں بھول کر ان ڈراماز کی کہانیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارے ملک کے ڈراماز مشہور ہیں اور ہر دل عزیز ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ڈرامہ سیریل مہر پوش۔ مہر پوش 2020 کا بہترین ڈرامہ سیریل ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک لو سٹوری پر مبنی تھا۔ اس میں دانش تیمور اور عائزہ خان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل مہر پوش نے آتے ساتھ ہی دھوم مچا دی۔ یہ ڈرامہ 3 اپریل 2020 سے 8 جنوری 2021 تک جیو ٹی وی پر نشر ہوا اور آتے ساتھ ہی لوگوں کے گھروں کی رونق بن گیا۔ یہ ڈرامہ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور تھا۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا۔ علی عباس، ثانیہ سعید، ریحان شیخ، عظمت زیدی اور عفت رحیم نے اس ڈرامے میں بہترین اداکاری کی۔ یہ ڈرامہ عائزہ خان اور دانش تیمور کے گرد گھومتا ہے۔ عائزہ خان یعنی مہرو بہت سادہ اور نرم دل کی لڑکی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے۔ دانش تیمور یعنی شاہ جہان مہرو کا ہمسایہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مہرو کے خاندان کی بہت عزت کرتا ہے۔ مہرو کی شادی والے دن شاہ جہان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مہرو کا مذاق اڑاتا ہے، جس پر مہرو کا شوہر اس کو طلاق دینے کی دھمکی دے دیتا ہے۔ شاہ جہان کو بہت افسوس ہوتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور وہ آہستہ آہستہ مہرو سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مہرو کا شوہر اسے اگلے ہی دن طلاق دے دیتا ہے اور وہ بھی بغیر مہرو کا سچ سنے، جس پر مہرو کا خاندان بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ مہرو کی بہن شاہ جہان کو بہت پسند کرتی ہے اور حالات شاہ جہان کو مہرو کی بہن کے شوہر بنانے پر ہی مجبور کر دیتے ہیں، لیکن شاہ جہان صرف مہرو سے محبت کرتا ہے۔ آخر میں کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ شاہ جہان کی مہرو سے شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی بہترین کہانی کی وجہ سے لوگوں کو بہت پسند آیا۔ ڈرامہ سیریل خانی۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک ہٹ ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کو اسما نبیل نے بہت اچھے انداز میں لکھا۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 6 نومبر 2017 کو نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ہدایت کار انجم شہزاد ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا۔ اس ڈرامے میں فیروز خان نے میر ہادی اور ثنا جاوید نے صنم علی خان کا کردار بہترین انداز میں نبھایا۔ یہ ڈرامہ ایک سچے واقعے پر مبنی ہے جس میں شاہ زیب خان کا قتل 2012 میں کراچی میں کیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی خانی کے گرد گھومتا ہے اور ہیروئن ایسی ہے کہ فیروز خان یعنی میر ہادی کے لاکھ منانے کے بعد بھی اس سے شادی کرنے کے لیے قائل نہیں ہوتی۔ خانی بہت ہمت والی لڑکی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کا ہیرو دراصل ہیرو نہیں بلکہ ولن ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن۔ بشر مومن 2014 کا جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والا ایک بہترین ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کے ہدایت کار علی رضا عثمان تھے۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم نے تحریر کیا۔ فیصل قریشی، سمیع خان، جنان حسین اور اشنا شاہ اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بننے والا بہت ہی مہنگا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے سیریل میں حسد، محبت، نفرت، رومانس اور سسپنس یہ سب ایکسپریشنز کو بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ اتنا مشہور ہوا کہ انڈیا میں زندگی چینل پر اس کو نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی کی اداکاری کو بے حد لوگوں نے سراہا اور اشنا شاہ کی معصومیت اس ڈرامے میں لوگوں کو بے حد پسند آئی۔ اس ڈرامے میں اشنا شاہ کو ایک ڈرپوک لڑکی کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ اشنا شاہ کی منگنی پہلے سے ہی ہو چکی ہوتی ہے لیکن بعد میں بشر کو یہ لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں فیصل قریشی کا وہ انداز دکھایا گیا ہے جو پہلے سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ڈرامہ سیریل کچھ عشق تھا کچھ مجبوری۔ یہ ڈرامہ بہت ہی خوبصورت کہانی کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری ڈرامہ کو 4 ستمبر 2012 کو ٹی وی 1 پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو امان اللہ ناصر اور کلثوم حیدر نے تحریر کیا۔ یہ ڈرامہ فاروق مینگل نے پروڈیوس کیا۔ اس ڈرامے میں عقیل عباس، دیا مغل، حسن ناز، ملک رضا، ناجبہ فائز، نسرین جان، عمیر خان لغاری، رضوان علی، شاہین خان اور سدرا ساجد نے بہترین اداکاری کی۔ یہ ڈرامہ 2 کرداروں کے گرد گھومتا ہے جو ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن آخر میں یہ دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔
فریدہ کے گھر والے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ مدثر پڑھائی کے سلسلے میں باہر ملک چلا جاتا ہے اور پیچھے سے فریدہ پر دولت کا نشہ ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل حقیقت، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں 2 دلہنوں کے شوہر اپنا روپ بدلتے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی دلہنیں کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ان 2 بہنوں کے نام شزا اور فضا ہوتے ہیں۔ ان دونوں بہنوں کا رشتہ 2 بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی والدائیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے بیٹوں کو ہماری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس ڈرامہ میں دکھایا گیا کہ پہلے تصویریں بھی نہیں دکھائی جاتی، نہ ہی لڑکوں کو اور نہ ہی لڑکیوں کو۔ سب ہنسی خوشی چل رہا ہوتا ہے کہ پھوپھو اپنی چال چلتی ہیں اور لڑکیوں کو غلط کمروں میں بھیج دیتی ہیں۔ اس طرف شزا فضا کے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے اور فضا شزا کے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، جس کے بعد ڈرامہ ایک نیا رخ بدل لیتا ہے۔ یہ ڈرامہ ویورز کو بہت پسند آیا۔ ڈرامہ سیریل ننھی، ڈرامہ سیریل ننھی اپنی بہترین تحریر اور منفرد کہانی کی وجہ سے لوگوں کو بہت پسند آیا۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہی ارد گرد کی کہانی ہے۔ سجل علی نے بہترین کردار ادا کیا۔ شامون عباسی نے اس ڈرامے میں آسی کا کردار نبھایا، جو اپنے آپ کو کسی ہیرو سے کم نہیں سمجھتا اور یہ سوچتا ہے کہ وہ محلے کی ہر لڑکی کا ہیرو ہے۔ شہود الوی نے رومیو کا کردار بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا۔ اس ڈرامے کے ہدایت کار حسیب حسن ہیں اور اس ڈرامے کو مونا حسیب نے بہت ہی خوبصورتی سے تحریر کیا۔ یہ ڈرامہ بچوں کی خرید و فروخت اور جوان لڑکیوں کی پڑھائی کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ، اس ڈرامے میں عاطف اسلم نے پہلی دفعہ اپنی اداکاری کا بھرپور انداز میں دکھایا۔ یہ ڈرامہ بہت زیادہ پاپولر ہوا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ کچھ فرسودہ روایات اپنی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں اور آپ کی پوری زندگی ان روایات کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے۔ اس کہانی میں ہلمن کا باپ بچپن میں ہی وفات پا جاتا ہے اور ہلمن اپنی ساری زندگی اپنے سوتیلے باپ کو اپنے سگے باپ کا قاتل سمجھتا ہے اور اس سے بہت نفرت کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہلمن کی ماں اپنے شوہر کو مارتی ہے کیونکہ وہ اس کے ظلم سے بے حد تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ ہلمن کا باپ اس کی ماں سے زبردستی نکاح کر لیتا ہے۔ اس کی وفات کے بعد ہلمن کی ماں اپنے پرانے محبوب کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ ہلمن کا سوتیلا باپ اسے دل و جان سے پیار کرتا ہے، جبکہ ہلمن بدلے میں اس کو صرف نفرت دیتا ہے۔ گھاگ پٹھانوں کی ایک فرسودہ روایت ہے جس میں مرد جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کے گھر کے باہر جا کر فائرنگ کرتا ہے، جس کے بعد کوئی اور لڑکا اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہلمن جرگہ بٹھاتا ہے اور اپنے سوتیلے باپ سے اعتراف جرم کروانا چاہتا ہے، اور جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو ہلمن کی ماں آ کر اپنا سب سچ بتا دیتی ہے، جس پر ہلمن بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور آخر میں ندامت کے باعث وہ خود کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پٹھانوں کی یہ رسم اکثر لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم، ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم نے ملینز کی ویورشپ حاصل کی۔ یہ ڈرامہ بادشاہ بیگم کے گرد گھومتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے چچا کی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ مغلوں کی شہزادی ہوتی ہیں۔ بادشاہ بیگم فاروق سیار کی بیٹی ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کے دور میں یہ ایک اثر رکھنے والی بیوی کے طور پر مشہور ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی شہزاد نواز کے 5 بچوں کے گرد گھومتی ہے۔ شاہزیب اور مراد فیصلہ ساز کے طور پر رہتے ہیں، جبکہ ریاست کی حاکم بادشاہ بیگم ہوتی ہیں۔ پیر شاہزیب نے اس ڈرامے میں خاص کردار ادا کیا۔ شاہزین کا کیریکٹر ایسا ہے جو آپ کو اس کیریکٹر سے پیار کروا دے گا اور آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ یہ تو آپ کی ہی کہانی ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد، پریزاد 2022 کا مشہور ترین ڈراموں میں سے ایک ہے۔ اس ڈرامے کی منفرد کہانی نے اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اس ڈرامے میں احمد علی نے پریزاد کا کردار بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا۔ اس ڈرامے میں پریزاد کو بہت ہی عام سی شکل کا لڑکا دکھایا گیا ہے جس کو پہلے اشنا شاہ سے محبت ہوتی ہے، جو اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن پریزاد اسے سچے دل سے محبت کرتا ہے۔ اشنا شاہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے۔ پریزاد نعمان اعجاز کی بیوی کا ملازم ہوتا ہے، جس کو نعمان اعجاز نے اپنی بیوی کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ نعمان اعجاز کی بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور روز اس سے ملنے جاتی ہے، جس کا پتہ نعمان اعجاز کو جب لگتا ہے تو وہ اس لڑکے کو گولی مار دیتا ہے۔ نعمان اعجاز کا یہ قتل پریزاد اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پریزاد کا یہ کام نعمان اعجاز کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد پریزاد کے نام لکھ کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔
اس طرح پریزاد بہت امیر ہو جاتا ہے۔ پریزاد کی زندگی میں نابینا لڑکی آتی ہے جس کا کردار یمنا زیدی نے بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا۔ پریزاد اس کا علاج کرواتا ہے اور پھر آخر میں دونوں مل جاتے ہیں۔ اس ڈرامے میں تمام اداکاروں نے اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے اس ڈرامے کو 4 چاند لگا دیے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو بہت مشہور ڈرامہ ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت اداکاری ہمایوں سعید نے کی۔ یہ ڈرامہ اپنی منفرد کہانی کی بدولت بہت زیادہ مشہور ہوا۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ دولت کی وجہ سے ایک لڑکی پیار میں دھوکہ دیتی ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان کی ہٹ لو سٹوری کے طور پر مشہور ہوا۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے تحریر کیا۔ اس ڈرامے کی ہدایت کار ندیم بیگ ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید، عائزہ خان اور عدنان صدیقی نے مرکزی کردار نبھائے۔ یہ ڈرامہ 17 اگست 2019 سے 25 جنوری 2020 تک نشر ہوا۔ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں اس ڈرامے کی لو سٹوری نقش ہے جو کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ ڈراماز بہت پسند آئے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کیجیے۔ شکریہ۔